अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फखर ज़मान BFP की क़ियादत से और मेरे साथ है मैम वीना। आज हम मैम वीना से पूछेंगे कि आज मैडम की बर्थडे थी, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं तो इनको कैसा लग रहा है। माशाल्लाह अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बर्थडे थी और मैं आती हुई लेट होगी मेरी माशाल्लाह यहाँ पे सब बैठे हुए प्यारे बहुत अच्छा लगा जितने साथी बात मेरी तो मेरी खुश है बर्थडे और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैम किरण से पूछेंगे कि इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों को और बहुत सारे अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ है तो माशाल्लाह बड़े गिफ्ट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो पिछले साल भी हम आए थे इनकी बर्थडे पे और पिछले साल भी हमें बहुत मज़ा आया। इस बार देखते हैं कि इनको कितना अच्छा लगा और कौन कौन से नए दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपकी बर्थडे है, माशाल्लाह आपकी हैप्पी बर्थडे। जी थैंक यू। और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी आए हैं, स्पेशली टाइम निकाला है। जाहिर सी बात है इतना बिजी टाइम है सबके पास, लेकिन सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मैसेज ये देना चाहूँगी, देखिए जिस तरह से हमने एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेट किया है ना, इसमें सबने इतने अच्छे डिसिप्लिन का मुजाहिरा किया है, इतने अच्छे तरीके से सबने सेलिब्रेट किया है। और जैसे स्पेशली कुछ लोग होते हैं ना कि वो रिजल्ट ज़ाया करते हैं, केक लगाते हैं दूसरे के फेस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से डिसिप्लिन से सबको बारी बारी टाइम मिले, सब फोटो शूट भी करें, केक भी खिलाएं, एक दूसरे के साथ सेल्फी पिक्चर्स भी लें, तो ये अच्छा लगता है और एक दूसरे से अच्छे तरीके से गपशप भी हो जाती है। और ये मैं ये सबका थैंक यू कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स आए हैं, आज कलीग्स आए हैं, सबको स्पेशली आपको भी और जितने भी यहाँ पर आए हैं सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब इतने अच्छे तरीके से टाइम निकाला और आज आए हैं और यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अयान स्टूडियो से फखर ज़मान और हमारे साथ है मैम किरण। आज जिनकी बर्थडे पे हम इनवाइट हैं उनका नाम भी मैम किरण है और यहाँ पे मेरे साथ भी मैम किरण है। माशाल्लाह देखने से ही लग रहा है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मॉडल्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में हमारे साथ काम भी करेंगी और आज मैं उनसे पूछूंगा कि हमारे इस इवेंट्स में किरण मैम के इवेंट्स में वो उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप कब से काम कर रही हैं? जी तो मैम किरण के आप ये बर्थडे पे इनवाइट हुई है और आपको कैसा लगा यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं जिनसे मुलाकात करते हैं? फ्यूचर में आपके क्या प्लानिंग की हुई, आपने क्या करना चाह रही है? अच्छा आपकी जो इंटरेस्ट है आपकी फैमिलीज की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स या कोई इश्यूज नहीं? अच्छा मैम आप मुझे ये बताइएगा कि आप फ्यूचर में फिल्म प्लान है या आपका कोई ड्रामा टीवी के लिए आप कुछ काम करना चाहेंगे या स्टेज भी है हमारे यहाँ रावलपिंडी में बहुत अच्छा देखा जाता है, पूरे पाकिस्तान में भी पसंद किया जाता है, तो आपके क्या प्लान है स्टेज टीवी या फिल्म? ड्रामा के लिए। अच्छा एक्टिंग का शौक है आपको, ड्रामा, तो आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है और मेल में भी और फीमेल? माशाल्लाह सब तो क्या फैन है। तो आप उसमें टीवी का कुछ कैरेक्टर आपको रोने धोने वाला मिल जाता है जिसमें जुदाइयाँ आ जाती हैं, तो क्या आप कुछ इस तरह की एक्टिंग कर ली? पक्की बात है, जितनी आपके चेहरे पे स्माइल नजर आ रही है मुझे तो मुश्किल नजर आ रहा है। अयान स्टूडियो पे जनाब हमारे साथ हैं, ये है ज़ौहर शाह साहब और ये है जैसा जानते हैं सईद अली बाबा। अस्सलाम वालेकुम जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। सईद अली बाबा जनाब जिससे मैंने लेट नाम लिया, मैंने कहा शायद मुझसे पहले आप मिनट्स में बता देंगे कि ये बाबा जी का नाम नहीं ले रहा। तो सईद अली बाबा एक ऐसा नाम है, हमारे बहुत सीनियर उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं और आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। आर्टिस्ट के साथ साथ इंसान तो है ही माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो सईद अली बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमारे साथ हैं, इनसे मैं बहुत सारी बातें पूछूंगा, ज़रूर साहब से भी पूछूंगा मगर उनसे थोड़ा लेट क्योंकि वो भागने के चक्कर में है। तो इंशाल्लाह हम किसी को आज भागने नहीं देंगे। अयान स्टूडियो इस टाइम कैमरा लेके खड़ा हुआ है तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं भाग पाएगा अयान स्टूडियो से। तो सईद अली बाबा साहब से पूछेंगे सबसे पहली फिल्म या पहला ड्रामा आपने कब किया? ये तो फखर बड़ा मुश्किल सवाल है। पहला मैंने जो सबसे पहले बच्चों का प्रोग्राम किया था तब मेरी 5 साल थी और हमारी लड़का को
جو ہیں پاکستان سے راول ریلیز رکھی تھی. تو مجھے یہ فخر ہے. اب تو پانچ سال کے عمر میں پہلا ریڈیو میں پروگرام کیا. اس کے بعد پھر چل سو چل وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کیمرے کے آگے بھی پیچھے بھی ساری عمر. اچھا یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی ہے کہ 5 سال کی ایج میں، اور یہ وحد ایک انسان ہے سعید علی بابا کہ جو کیمرے کے آگے بھی اور کیمرے کے بیک پہ بھی، اور ایز اے ڈائریکٹر بھی انہوں نے ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. مطلب ہر انسان میں اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، میں خود جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. یا آرٹسٹ انسان ہوتا ہے، یا ایک اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے، یا ایک اچھا کیمرہ مین بن سکتا ہے. کوئی بھی ایک آدھ کام پکڑ لیتا ہے. سعید علی بابا نے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے. کیمرے پہ کھڑا ہونا پڑے تو کیمرہ مین نظر آئے، آرٹسٹ بننا پڑا تو آرٹسٹ نظر آئے، اور ماشاء اللہ جو ڈائریکٹر بنے تو ڈائریکٹر نظر آئے. اسی لیے آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج اللہ کرے کہ ہمارا ان کا سایہ ہمارے سب میں اسی طرح قیام دھیان میں، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملنے گا. تو ابھی میں یہ پوچھوں گا کہ لاسٹ فلم آپ نے کب کی اور آگے کیا آپ کا پلان ہے؟ لاسٹ فلم یہ تھا کہ میں نے 2016 میں کیڈو ٹی وی سے پروڈیوسر ہمارے سینئر پروڈیوسر ہے جلیل بھائی، ان کا ایک پروڈیوسر گروپ سے نام سے سیریل چلتی تھی. اس میں میں نے شیو کا کریکٹر کیا تھا. اس میں اب زیادہ بوسٹ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا وائٹ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے کام بہت کم کر دیا. پھر ماشاء اللہ نئے لوگ آ گئے فلم انڈسٹری میں، شو بزنس میں. بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے، بعض بات حیرت بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہوسٹ بھی ہوں، آرٹسٹ بھی ہوں، ڈائریکٹر، بہت سارے کام. اور الحمدللہ یہ مطلب بیان اسٹوڈیو کو یہ اس کا ایوارڈ جاتا ہے کہ آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ جاننے کا موقع ملا ہے. میں نے 16 سے بہت کم آرٹسٹ ایسے ہیں جنہیں اتنے ایوارڈز ملے. لیکن دکھ اس بات کا ہوتا ہے، شاہ جی بھی مسکرا رہے ہیں کہ شاہ جی کو بھی آج پتہ چلا ہے کہ بھائی میں گلوکار اور اسلامہ صاحب اور امان اللہ خان صاحب کا باقاعدہ شاگرد ہوں. تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم پروفیشنل لوگ ہیں. فخر بھائی دکھ ہوتا ہے جب کوئی ہمیں کاسٹ نہیں کرتا تو ہم تو کسی کو ریکویسٹ نہیں کر سکتے. تو جب کوئی کہتا ہے تو پھر کام کے لیے آتے ہیں. ادروائز اپنا چینل آپ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی ایام بھی کر رہے ہیں. دنیا رکتی تو نہیں ہے، اللہ ایام کو بھی کامیابیاں دے. آپ جی بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہاں پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا ہمارے جو خاص آرگنائزر ہے، تو پلیز خدا کے لیے ان لوگوں کو کام دیں جن کو کام کی ضرورت ہے. جو کام کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے، نیو فیس کو مزاق دے کے چلے جیسے کہ میں ہوں. ایسا بھی شاہ بھائی ہمارا چھوٹا ہے، وہ میرے سامنے آیا، آپ میرے سامنے آیا، یہاں آنے کا بچہ ہے. کہنے سے نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کام اس کو دیں جو آپ کے کیریکٹر میں فٹ بیٹھتا ہے. سفارشی لوگوں کو نہ لائیں، یا نئے لوگ ضرور لائیں. ٹیلنٹ ہوتا ہے جس میں بھی ٹیلنٹ ہے. اب خاص کر کے ایک کیریکٹر ایک خاتون کا کیریکٹر تو وہ میں بات تو نہیں ہوں، اس کے لیے آپ کو خاتون ریکوائرڈ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو یہاں اویلیبل راول ٹنڈی کے آرٹسٹ ہیں ان میں کون آپ کے اس کیریکٹر میں فٹ کریں گے، اس کو کاسٹ کریں. یہ نہیں کہ آج ڈرامے میں مجھے روشا آپ آج ڈرامے مجھے ڈال دیں. وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، اسٹوری کی اسٹوری ڈیمانڈ کے مطابق لوگوں کو کاسٹ کریں. اور وہ ہمارا کام ہوتا ہے. آپ کا کام جیسا میں آپ دیکھیں اپنے چینل پہ BFT ٹی وی پہ جی میں لوگوں کو میرے ساتھ میرے باپ کا سب کا ہے، فخر کا فخر ہے. فخر کا ہے ایکسپلائٹ کرنی ہے، کسی کو پرموٹ کرنا ہے. فخر حاضر ہے، روشا حاضر ہے، سعید علی بابا حاضر ہے، ایام حاضر ہے. ہم لوگ تو فری آف کاسٹ پرموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح ہم بھی تو فخر بھائی جاتے ہیں اٹک آیا محبت ہے. بات یہ ضرور ہے جہاں ملتا ہے رسپیکٹ کرتا ہے، یہ ٹھیک بات ہے. لیکن آپ جب ڈرامہ بناتے ہیں فلم بناتے ہیں تو اس میں سیریس لوگوں کے ساتھ آپ کا کام، آپ کی جو ورک ہے، جو آپ کی کام پروجیکٹ آپ کا
صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی باتوں سے ایک بات مجھے بھی یاد آ رہی ہے اس وقت جو اپنے گھر پروگرام بہت جا رہا ہے. آپ نے ہماری باتیں سن سن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کمنٹس میں سکھاتے رہیے گا کہ آپ کو کیسا کیسا لگتا ہے کیسے محبت بھی اچھے مشورے دیے آپ کمنٹس میں ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں. یہاں پہ یہ میسج ہم سب تک پہنچتے ہیں. آپ کے جو میسج آتے ہیں ہم سب تک شیئر ہوتے ہیں میسج ہیں آپ سب کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. تو اس پہ یہ مجھے دیکھنے کو ملا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم ڈائریکٹر جو ہوتے تھے پروڈیوسر جو ہوتے تھے وہ کریکٹر ڈھونڈتے تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ کریکٹر ہم نے کس سے کروانا ہے. اور آرٹسٹ جو ہوتے تھے وہ اس کا ریہرسل کرتے تھے اور اچھے لوکیشنوں پہ جاتے تھے وہ جا کر ریسرچ کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کو کیسے کریں. اس میں بڑا مشکلات ہوتی ہے. تو اب جو ہوتے ہیں آرٹسٹ وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو بھی چاہیے ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ رکھیں اور ان دوستوں کو بھی ساتھ رکھیں کہ بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے تو ساتھ 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 تو لے کے چلے. تو آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. اور میں بہت سی دعائیں ہیں اسٹوڈیو کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں نے جانا ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ جب سے اس فیلڈ میں آئے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ پریشانی کے سامنے جسٹ ایک دن ملا تھا چینل کی ریکارڈنگ کے لیے فائنل ہوئی 3 دن کی کاسٹ تھی ہماری کرم کار نے ہمیں ریکارڈنگ کرنی تھی. ایک ٹیلی فلم تھی پٹواری میں نا. تو اسلم بھٹی صاحب نے وہ لکھی تھی ڈائریکٹر اس کے اسلم بھٹی صاحب تھے. کاسٹ فائنل ہوگی لوکیشن فائنل ہوگی. جب ہم یہاں سے جانے لگے تو اچانک ہی اگلے دن سگنل بند ہو گیا نا. تو اس ٹائم ہمارے پاس سکریٹ نہیں تھا جو جگہ ہم نے لوگوں کو دی یہاں سے ہم نے پیچ اپ کر کے ہم آگے فردر ٹریول کریں گے. تو اس دن ہمیں بڑی مشکلات تھی. اب ہمیں کاسٹ تو کسی نے گھر پتا تھا اس میں اسلم بھٹی صاحب کا ہمیں گھر نہیں پتا تھا. تو اب شرارہ غفار صاحب میرے ساتھ تھے. اسلم بھٹی صاحب کا ہم گھر ڈھونڈتے رہے ڈھونڈتے رہے لیکن آگے جا کے کچھ جگہ پہ ان کی گلی میں کنٹینرز وغیرہ لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم ان کے گھر تک نہیں پہنچ پائے. خیر شہزادہ صاحب نے کہا چلیں چلتے ہیں آپ. اب پوری کاسٹ لے کے سر کیمرہ میں کلر شکرانی صاحب سے تو پوری کاسٹ لے کے کلر کار لوکیشن پہ پہنچ گئے. اب کچھ آرٹسٹ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی. کچھ فیمیل آرٹسٹ تھے لیکن انہوں نے سے نہیں پہنچی. ارجنٹ ہم نے بیک اپ پہ ہم نے آرٹسٹ کو ریڈی کر دیا. انہوں نے جن آرٹسٹوں نے ہمارے سے کمٹمنٹ ہوگی وہ اسی ٹائم پہ بلکہ وہ اس کمٹمنٹ سے آدھے گھنٹہ پہلے تو جنہوں نے کیا نام ہے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ان سے میں بہت مایوس ہوں. بعد میں پھر انہوں نے کہا خیر اسلم بھٹی صاحب کا بتاتا ہوں. اسلم بھٹی صاحب جب سنگنل آئے رات اسلم بھٹی صاحب نے سکرپٹ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیا. اب تقریباً ہم نے 2 کیا نام ہے 4 سین ہم نے واٹس ایپ سے دیکھ کے نا ہمیں صبح کی دیر اسلم بھٹی صاحب کی لوکیشن پہ تو آپ نے جب کوشچن کیا ہوئے ان بہت مایوسی ہوئی اپنے کمٹمنٹ جس سے بھی کر لیں چاہے آپ کو دوسری سائڈ سے لاکھ کیا کروڑوں روپیہ ملتا ہے کمٹمنٹ. یکم کو آپ لوگ آئے ہم میں آپ سے انوائٹ کرتا ہوں. آلریڈی آرٹ کونسل میں بہت ہی اچھا پلے لے کے آ رہا ہے. اس کا نام ہے ویلے کروڑ پتی. اس کو منور بھٹی صاحب نے رائٹ کیا اور ڈائریکشن اس کی محمد سجاد صاحب ہے. فخر پٹوار ابھی بابر صاحب اس میں تشریف لا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹی ویز کے آرٹسٹ ارشد خان صاحب سجاد خان صاحب علی شان صاحب سارے راولپنڈی آرٹ کونسل میں پٹوار آ رہے ہیں. وہاں بھی تشریف لائیے گا اپنی فیملیز کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا نام ہے ہمارا 15 کو یہ آ رہا ہے مجھے جو سونا پہ اسلم بھٹی صاحب اس کو ٹریک کر رہے ہیں. تو اس میں بھی آپ آئیے گا. 5 فروری کو ہمارے پلے کشمیر کے حوالے سے. پھر 23 مارچ کو ایک پلے 23 مارچ کو آزادی پاکستان کے حوالے سے نیا سکریٹ آ رہے ہیں. اس میں ہماری اور سے بڑی کاسٹ ہے. کل ہماری کیسے پی ایس صاحب سے میٹنگ ہوئی میری نام سجاد صاحب سے. ان شاء اللہ اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ نیا چینج پہنچ سکیں. اس کے علاوہ ہمارے چینلس میں پٹواری فلم اسٹارٹ کی ہے
वाइंड अप हुई है। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्लेयर हमारे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना टाइम दिया, अपनी अच्छी आपसे बातें हुई भाई से, थोड़ा सा मैं नाम गलत ले लिया उसके बाद